بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ ابن رشد مسلمانوں کا بہت بڑا فلسفی، جب 12ویں صدی عیسوی میں ابن رشد کی کتابیں اور ابن رشد کا فلسفہ یورپ میں پھیلنا شروع ہوا تو یورپ کے عیسائیوں کو اس بات سے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ابن رشد کا فلسفہ ہمارے لیے مستقبل میں خطرے کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ ابن رشد جو فلسفہ پیش کر رہا تھا وہ ایک اسلامی فلسفہ تھا، وہ اسلامی اصولوں پر مبنی تھا، جبکہ ارسطو کا فلسفہ جو ہے وہ ابن رشد کے فلسفے کے خلاف تھا، الٹ تھا۔ بعض مسائل اور بعض فلسفے ایسے تھے جہاں ابن رشد نے ارسطو کی حمایت کی اور ارسطو کی موافقت کی، لیکن اکثر ایسے فلسفے اور فلسفیز موجود تھیں کہ جہاں پر ابن رشد کا فلسفہ ارسطو کے فلسفے کے مخالف تھا۔ تو اس بات سے یورپ کے عیسائیوں کو خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ یورپ میں ایک کونسل تھی، تمام یونیورسٹیز کی ایک کونسل بنی ہوئی تھی جس کا نام تھا کونسل آف پیرس یونیورسٹیز۔ اس کے جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد پیرس کی یونیورسٹیوں میں ابن رشد کی کتابیں نہیں پڑھائی جائیں گی، کیونکہ اگر ہمارے طلبہ، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ابن رشد کے فلسفے کو ایکسیپٹ کر لیا اور ابن رشد کا فلسفہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا تو مستقبل میں یہ بات ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ابن رشد کے فلسفے اور اس کی کتابوں کو پیرس میں بین کر دیا، لیکن ان کا یہ فیصلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا، وہ اپنے اس فیصلے پر زیادہ عرصے تک ڈٹے نہ رہ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے ابن رشد کی کتابوں کو بین کر دیا اور ابن رشد کے فلسفے کو اگر ہم نے بین کر دیا اور اس کی پڑھائی اگر ہم نے ممنوع قرار دی تو اس طرح ہماری آنے والی نسلیں بہت بڑے علمی خزانے سے محروم رہ جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اپنے فیصلے کو واپس لیا اور دوبارہ یونیورسٹیوں کو یہ حکم دیا کہ ابن رشد کی کتابیں اور ابن رشد کا فلسفہ پڑھایا جائے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ ابن رشد کی صرف وہی کتابیں اور صرف وہی فلسفہ پڑھایا جائے کہ جو ارسطو کے فلسفے کے موافق اور اس کے سملر ہے اور اس کے ریلیٹڈ ہے، اس کے اپوزٹ جو فلسفہ ابن رشد نے پیش کیا وہ نہ پڑھایا جائے۔ اب حضرات محترم، یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی قابل قدر چیز موجود ہے تو ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے تعصب کرنے والے لوگ، آپ سے ضد کرنے والے لوگ وہ آپ کو نہ مانیں، آپ کا اعتراف نہ کریں، وہ آپ کو قبول نہ کریں، لیکن ان کا یہ اعتراف نہ کرنا اور قبول نہ کرنا یہ کوئی مستقل فیصلہ نہیں کہ جس کی بیس پر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ان لوگوں نے تو مجھے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی قابل قدر چیز موجود ہے، کوئی ٹیلنٹ موجود ہے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو نہ ماننے والے وہ آپ کو نہ ماننے پر پچھتائیں گے اور پھر وہ آپ کو اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ابن رشد تو دنیا میں موجود نہ تھا کہ وہ دنیا میں موجود ہوتا اور اپنے حق کے حصول کے لیے وہ کوئی ریلی نکالتا، کوئی احتجاج کرتا، وہ تو موجود نہ تھا، لیکن اس کا قابل قدر اور قیمتی کام موجود تھا جس نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ تمہارے پاس جو کام میں نے کیا ہے اس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یونیورسٹی آف پیرس کی جو کونسل تھی وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو گئی، اگرچہ انہیں ابن رشد کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا۔ ابن رشد ایک مسلمان تھا، وہ سب عیسائی تھے، انہیں ابن رشد کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمدردی تھی نا، اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کا تو انہوں نے سوچنا تھا، اس لیے انہوں نے ابن رشد کی کتابوں کو پڑھانے کا حکم جاری کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ حیثیت حاصل کر لے، یہ مقام حاصل کر لے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے، دوسروں کی نیڈ بن جائے، تو دوسرے اسے پھر کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے سامنے اس سبق کے حوالے سے ابن رشد کی مثال موجود ہے۔ یہ تھا حضرات محترم آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے سبق کے ساتھ اور مزید ایک ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام۔